اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انسان کی بچپن کی خوبصورت یادوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور ان یادوں میں جو سب سے خوبصورت یاد ہوتی ہے وہ انسان کے اسکول اور کالج کا زمانہ ہوتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے گا، انسان اگر با وفا ہے تو اس کو شخصیات سے نہیں بلکہ اداروں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ جس گاؤں نے اس کو عزتوں کے ساتھ نوازا ہے، بڑا کیا ہے اور کسی مقام تک پہنچایا ہے، اس گاؤں سے انسان کو آخری دم تک محبت اور وفا ہوتی ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو وطن کی محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح جس شخصیت نے اس کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے تو انسان ساری زندگی اس شخصیت کا احسان یاد رکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک محبت کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ اسی طرح وہ گلیاں، وہ بازار، وہ دکاندار، وہ سکول، وہ کالج، وہ یونیورسٹی، وہ ادارے جہاں سے انسان پروان چڑھتا ہے، تو اگر وہ با وفا انسان ہے، اس کے اندر حیا کی کوئی رمق باقی ہے، تو وہ ضرور اپنے ان اداروں سے، اپنے ان محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے ایک عظیم صوفی جو جدید صوفیاء میں سے تھے، یعنی میری مراد اشفاق احمد صاحب، جو زاویہ کے نام سے ہمارے بچپن میں پی ٹی وی میں پروگرام کیا کرتے تھے، اور زاویہ کے نام سے ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا، چھوٹا بچہ، تو کہتے ہیں ہم بہت پریشان تھے، میں اور میری بیوی بانو قدسیہ، ہم دونوں بچے کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ ہاسپٹل سے بچے کو ٹریٹمنٹ کروایا، لیکن کوئی دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج لاہور سے مجھے بڑی محبت تھی، کیونکہ اس ادارے نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس غم کی کیفیت میں بانو قدسیہ ہم نے بچہ لیا اور ہم کالج کے اندر داخل ہو گئے۔ کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ کالج کے اندر ایک درخت تھا جس کی چھاؤں میں ہم بیٹھا کرتے تھے کالج کے ایام میں، تو اس درخت کے نیچے جا کے ہم بیٹھ گئے، میں، بانو قدسیہ اور میرا بچہ۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک ایسا سکون، ایسی طمانینت محسوس ہوئی، ایسا لگنے لگا کہ بچہ میرا ٹھیک ہو جائے گا، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اشفاق صاحب کے بقول کہ وہ ایک مادر علمی جو ہوتی ہے یہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، کبھی کبھی اس کی آغوش میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے، اس کے در و دیوار کو دیکھ لینا چاہیے، اس سے پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم واپس وہاں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد نکلے تو سب غم دور ہو چکے تھے، بچہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ یعنی ایک اسپرچول فیلنگ ہے، روحانی کیفیات ہیں جو محسوسات کے اندر انسان کو محسوس ہوتی ہیں۔ یہ باتیں وہی فیل کر سکتا ہے جس کے اندر روح کی رمق باقی ہے، جس کا روح زندہ ہے، تو اس کو اپنے اداروں سے پیار ہوتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ بن گئے تو اس وقت بھی جایا کرتے تھے اور وہ جگہ دیکھا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے، یہ وہ جگہ تھی جہاں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، اور تجھ سے اونٹ نہیں چرتے تھے، اونٹ قابو میں نہیں رہتے تھے، تیرا والد تجھے مارا کرتا تھا، اور یہ اسلام کی برکت ہے، اسلام کے انسٹیٹیوشن، اسلام کے ادارے کی برکت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی برکت ہے کہ آج کتنے ہزار مربع کلومیٹر کے عوام پہ تو حکومت کر رہا ہے، کتنے ہزار مربع کلومیٹر زمین پہ تو حکمران ہے، تو خلیفہ ہے۔ وہ عمر جس سے اونٹ نہیں قابو آتے تھے، اس نے اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال لیا۔ تو یہ اسلام کی برکتیں ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور دین کی برکتیں ہیں۔ تو حضرت عمر جا کے اس کو دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح محمود غزنوی کا جو غلام تھا ایاز، اس کو جب مشیر بنایا گیا محمود غزنوی کا، بڑے اعلیٰ عہدے دیے گئے، لیکن وہ شام کو جا کے اپنا وہ پھٹا پرانا کپڑا اپنے بیگ سے نکال کے ضرور دیکھا کرتا تھا کہ تو نے یہ جتھڑے پہنے ہوئے تھے، تیری اوقات تو یہ تھی۔ تو اس لیے کبھی کبھی اگر آپ ڈپریس ہوں، پریشانیوں کا شکار ہوں، کوئی راہ نہ نکل رہی ہو، تو کبھی کبھی اپنے پرائمری اسکول کا دورہ کر لینا چاہیے، کبھی کبھی اپنے ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی، اپنے بازار، علاقے، محلے کا دورہ کر لینا چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے بچپن میں آپ کو بہت کچھ عطا کیا،
آج اگر آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو ضرور ان کو واپس عطا کیجیے۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ وہاں پرائمری اسکول میں جا کے اپنی کوئی فری خدمات دے دیجئے، ہائی اسکول کے اندر جا کے کوئی ایسا کام کر دیجئے جس سے آپ کے ادارے کا نام روشن ہو جائے۔ تو میں نے اشفاق صاحب کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنے کالج، جو اسلام آباد میں ہمارا کالج تھا، گاؤں سے پہلی دفعہ ہم اس کالج میں آئے تو اس کالج کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آئیے اس پارٹ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فیڈرل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ ماڈل کالج ایچ اسلام آباد کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کالج کے ساتھ ہماری یہ نسبت ہے کہ اس کالج نے 4 سال تک ہمیں علم سے روشناس کروایا ہے۔ اس کالج میں میٹرک کرنے کے بعد ہم آئے تھے۔ 23 اگست 1999 کو اس کالج کی سرزمین میں پہلا قدم رکھا تھا اور 2003 کے اکتوبر نومبر میں یہاں سے ہم واپس گئے ہیں۔ ان 4 سالوں میں اس کالج نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ ہمارے کالج کے جتنے بھی پروفیسر حضرات تھے وہ بہت ہی اچھے استاد تھے، انہوں نے ہمیں زندگی کی نئی راہوں سے روشناس کروایا۔ بالخصوص اس وقت جو ایچ کالج کے پرنسپل تھے پروفیسر ڈاکٹر سعید شیخ صاحب، بہت ہی عظیم انسان تھے، اور میرے ہر دل عزیز استاد جو تھے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب جو ابھی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے یہاں پہ ایچ او ڈی ہیں ایچ کالج میں، انہوں نے میری زندگی کی کچھ نئی راہوں سے مجھے روشناس کروایا۔ اور ڈاکٹر سفیان انصر صاحب ہمارے ٹیچر تھے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اسی طریقہ کے ساتھ باقی بھی کچھ اساتذہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے زندگی میں ہمیں بہت کچھ سکھایا، بالخصوص اردو ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر صفدر صاحب جن کو تاریخ پہ بہت گہرا عبور حاصل تھا اور اردو لینگویج پہ ان کو بڑی گہری نظر تھی۔ ان کی وجہ سے ہم پاکستان، تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ کی گہرائیوں سے واقف ہوئے۔ تو یہ کالج ایک داستان رکھتا ہے، اس کالج سے پڑھ کر لوگ بڑے بڑے مقام تک پہنچے ہیں۔ ہم اس کالج کا احسان صدیوں تک یاد رکھیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مادر علمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور صبح قیامت تک یہ کالج علم کی روشنیوں سے دنیا کو منور کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔